یہ وہ دن تھا جب ایک بہت ہی خوفناک نیچرل ڈیزاسٹر آنے والا تھا، اور اس ڈیزاسٹر کا نشانہ ایک ایسا شہر تھا جہاں کے لوگ خود کو خدا سمجھتے تھے۔ آئی لینڈ پہ بنا یہ شہر، اس میں موجود انسانوں کی یہ سویلائزیشن اس دن تباہ ہونے جا رہی تھی۔ نہ صرف یہاں موجود بلڈنگز بلکہ ان کے تمام آئی لینڈز کے ساتھ ساتھ یہاں بسنے والی پوری آبادی ہی ایک ایسی تباہی کا نشانہ بن چکی تھی جس میں ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا تھا۔ 11,000 سال پہلے اس پوری سویلائزیشن کو خطرناک سونامی نکل گیا تھا، اور وہ بھی صرف ایک ہی رات کے اندر۔ یہ کہانی ہے انسانوں کی ایسی سویلائزیشن کی جس کو آج ہم ایٹلانٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ ایٹلانٹس کی یہ حیران کرنے والی اسٹوری اینشینٹ گریس کے ایک فلسفر نے آج سے 2000 سال پہلے لکھی تھی، اور اس فلسفر کا نام پلیٹو ہوا کرتا تھا۔ پلیٹو نے ایٹلانٹس کے بارے میں لکھا تھا کہ یہاں کے لوگ خود کو خدا مانا کرتے تھے، ان کے پاس ایکسٹرا آرڈنری پاورز ہوا کرتی تھیں، اور یہ لوگ جن آئی لینڈز پہ رہتے تھے وہاں سونا اور چاندی بھاری مقدار میں پایا جاتا تھا۔ پلیٹو نے اپنی بک میں یہ بھی لکھا تھا کہ ایٹلانٹس کے لوگ کافی زیادہ عیاش پسند بھی تھے اور اپنی پاورز کا غلط استعمال بھی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان پر ایک ایسا قدرتی عذاب آیا جس میں اس دنیا سے ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا تھا۔ 2000 سال پہلے لکھی گئی ایٹلانٹس کی یہ کہانی آج ایک ہسٹوریکل مسٹری بن چکی ہے، کیونکہ ہسٹری میں کئی ایسے شہر ہوا کرتے تھے جو آج سمندر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے کئی لوگوں کو ایٹلانٹس کے بھی سمندر میں ڈوبنے پر پورا یقین ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا شہر اور پوری سویلائزیشن اگر راتوں رات غائب ہوئی تو آخر گئی کہاں؟ دنیا میں وہ کون سی لوکیشن تھی جہاں ایٹلانٹس کے لوگ بسا کرتے تھے؟ اور پیرامڈس آف ایجپٹ کے بننے سے بھی 6500 سال پہلے بسنے والے ان انسانوں کے پاس آخر ایسا کیا تھا جس کو آج تک یاد کیا جا رہا ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب تلاش کرنے کے لیے سائنٹسٹ، آرکیالوجسٹ اور ریسرچرز پچھلی کئی صدیوں سے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس بار سائنس نے سمندر کے اندر جو ثبوت تلاش کیے ہیں اس کو دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شاید 11,000 سالوں کے بعد ہم ایٹلانٹس کے ڈوبے ہوئے شہر کو تلاش کرنے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اردو ڈسکور کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، سمندر کے اندر ڈوبی ہوئی مسٹیریس سٹیز کی طرف ہر کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اٹریکٹ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ سٹیز جن کے بارے میں کوئی انفارمیشن بھی نہیں ہوتی۔ ان مسٹیریس سٹیز میں اگر سب سے ٹاپ پہ کسی کا نام آتا ہے تو وہ نام ہے ایٹلانٹس کا۔ ایٹلانٹس کو سمندر میں تلاش کرنے کے لیے ایکسپرٹس کئی اٹیمپٹ کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک اٹیمپٹ جاپان کے ایک ریموٹ آئی لینڈ کے قریب کیا گیا تھا جو یوناگونی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں موجود سمندر کا پانی نہ صرف خوفناک ہے بلکہ اس جگہ سے اکثر ٹائفونز بھی نکلتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہاں پانی کے اندر ہیمر ہیڈ شارکس کے ٹولے بھی منڈلاتے دیکھے گئے ہیں۔ کیونکہ سمندر کے اس خطرناک حصے میں ڈرائیونگ کرنا ڈیپ سی ڈائیور کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اسی وجہ سے کافی عرصے تک یہ جگہ ایکسپرٹس کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ کیہا چائرو آراٹاکی وہ ڈرائیور ہے جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یوناگونی میں ڈرائیو کیا تھا۔ اس ڈرائیور کا کہنا تھا کہ جب میں پانی کے اندر گیا تو یہاں پانی بالکل کرسٹل کلیئر تھا، اور میں نے باٹم پر ایک عجیب و غریب اسٹرکچر بنا ہوا دیکھا۔ پہلے تو آراٹاکی نے سمجھا کہ یہ نارمل پتھر کا پہاڑ ہے، لیکن اس کا شک یقین میں تب بدل گیا جب اس نے اس پہاڑ نما اسٹرکچر پر سیڑھیوں جیسے اسٹیپ بنے دیکھے۔ اس ڈرائیور کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اگر یہ نیچرل پتھر کا پہاڑ ہے تو اس میں اسٹیپس کیوں بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آراٹاکی اس اسٹرکچر کو ایگزامین کرنے کے لیے مزید نیچے گیا تو اس نے جو دیکھا وہ اس کے لیے یقین کرنا کافی زیادہ مشکل تھا۔ جی ہاں، یہ پورا اسٹرکچر 6 فٹ بال فیٹس جتنا بڑا تھا، اور اس کی ہائٹ 8 اسٹوری بلڈنگ جتنی اونچی تھی۔ اس عجیب و غریب اسٹرکچر کے باٹم سے لے کر ٹاپ تک سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، اور اس اسٹرکچر کی ہر سائڈ حیرت انگیز طور پہ ریگولر پیٹرن میں بنی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ایک بات تو طے تھی کہ ڈیپ سمندر میں بنا یہ مسٹیریس اسٹرکچر نیچرل طور پر نہیں بلکہ اس کو انسانوں نے ہی بنایا ہے۔ لیکن اصل میں یہ چیز کیا ہے؟ جب ایکسپرٹس کو اس مسٹیریس اسٹرکچر کے بارے میں معلوم پڑا تو ان کا ماننا تھا کہ صرف ڈرائیونگ کے ذریعے ہم اس اسٹرکچر کے بارے میں مزید جانکاری حاصل نہیں کر سکتے، لہذا وقت تھا ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا۔ ایکسپرٹس نے فیصلہ کیا کہ ماڈرن سونار ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے یوناگونی آئی لینڈ کے آس پاس سمندر کو اسکین کیا جائے گا۔
सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको जब पानी में डाला जाता है तो वो एक खास साउंड वेव्स फेंकता है। ये साउंड वेव्स समंदर में मौजूद डिफरेंट चीज़ों से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है और तभी एक रिसीवर रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स को कैप्चर करता है और फिर कंप्यूटर की मदद से उसका एक 3D मॉडल बनाया जाता है। सोनार स्कैनिंग टीम युनागुनी आइलैंड के पास पहुंची और उन्होंने यहाँ समंदर के बॉटम का कंप्लीट स्कैन किया। जब स्कैन का 3D मॉडल बनाया गया तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। हजारों सालों के बाद इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर का लेआउट पहली बार इस 3D मॉडल में देखा जा रहा था और जो कुछ देखा जा रहा था उस पर यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। ये एक बहुत ही आलीशान, इंतहाई खूबसूरत और शानदार महल नुमा स्ट्रक्चर था। इस अमेजिंग डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को हैरान कर दिया था। हर कोई इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए युनागुनी आइलैंड पहुंचने में लगा था, जिनमें एक मेरीन जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर मासाकी किमोरा भी थे। प्रोफेसर किमोरा ने जब इस स्ट्रक्चर को देखा तो उनका मानना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसानों का बना हुआ स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी थे जिससे यह साबित हो रहा था कि हजारों साल पहले जब यह स्ट्रक्चर पानी से बाहर हुआ करता था तो ये किसी अननोन सिविलाइजेशन के इस्तेमाल में था। इस पिक्चर में अंदर जाने का एक टनल भी बना हुआ था जो शायद उसकी मेन एंट्रेंस थी। इस एंट्रेंस और स्टेयर तक जाने का प्रॉपर रास्ता बना हुआ था। ये स्टेयर्स बाकायदा स्ट्रक्चर के टॉप तक जा रही थी और उसके टॉप पर बिल्कुल फ्लैट टेरेसेस खुले हुए थे। उनमें से सबसे टॉप वाले टेरेस पर एक ऐसी चीज भी थी जिसको देखकर ये अंदाजा होता है कि यहाँ रहने वाले लोग हजारों साल पहले भी काफी मॉडर्न सोच रखते थे। जी हाँ, यहाँ एक ट्रायंगल शेप का पूल भी बना हुआ था जहाँ प्रोफेसर किमोरा के ख्याल से नहाने के बाद लोग यहीं टेरेस पर सनबाथ करते होंगे। ये टेरेसेस इतने बड़े हैं कि यहाँ हजारों लोग एक ही वक्त में खड़े हो सकते हैं। युनागुनी आइलैंड के पास समंदर में पड़ा यह स्ट्रक्चर जिसमें एंट्रेंस भी थी, पाथवे और स्टेयर्स भी बनी हुई थी और टेरेसेस के साथ साथ एक पूल भी बना हुआ था। ये सारी चीजें प्रोफेसर किमोरा को यही इशारे दे रही थीं कि यह स्ट्रक्चर किसी दौर में यहाँ रहने वाली सिविलाइजेशन का कैटल हुआ करता था। लेकिन अपनी इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कुछ सबूत भी चाहिए थे जिससे यह साबित हो कि वाकई यहाँ इंसान किसी दौर में बसते थे। उसके लिए एक बार फिर से इस अंडर वाटर स्ट्रक्चर का मुआयना किया गया और कुछ सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए। उन सैंपल्स में ज़्यादा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो वाकई काफ़ी ज़्यादा अजीब दिख रही थी। यहाँ से मिलने वाले एक पत्थर पर एक क्रॉस नुमा सिंबल तराशा हुआ था और उसी पत्थर पर 2 सुराग भी बने हुए थे। प्रोफेसर किमोरा का मानना है कि शायद लोग इसको उंगलियों से पकड़ते होंगे और शायद इसका उस दौर में कोई खास मकसद होगा। देखने में तो ऐसा मालूम होता है कि ये स्ट्रक्चर स्टोन ब्लॉक से बना हुआ है, लेकिन फॉरेंसिक डिटेल से मालूम पड़ा कि ये छोटे छोटे स्टोन ब्लॉक्स नहीं बल्कि एक ही बहुत बड़ा पत्थर है। यानी इस एक बड़े पत्थर को तराश कर इसका ये केटल जैसा डिजाइन बनाया गया है। यहाँ से मिलने वाली आर्टिफिकेट्स कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि ये नमूने 8 से 10,000 साल पुराने हैं। यानी 10,000 साल पहले ये जगह पानी से बाहर होती थी और यहाँ इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिसका अभी नामो निशान भी नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। तो मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में।